میں دنیا میں 160 میں سے ایک بچہ آٹزم کا شکار. جن بچوں کے جس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں اسی طرح کا پلانر ان کے لیے ہمیں بنایا جاتا ہے. آٹزم کا شکار لوگوں کو زندگی میں درپیش چیلنجز پر بات کیوں ضروری ہے؟ امریکہ کے ہاتھوں ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کا داعش کے مستقبل اور خطے کی صورتحال کے لیے مطلب کیا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ایفل ٹاور کو اپنی تعمیر کے فوراً بعد پیرس کے لیے ایک بدصورت دھبے کا نام دیا گیا تھا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام U360 اور میں ہوں ارم عباسی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا WHO کے مطابق دنیا میں ہر 160 میں سے ایک بچہ آٹزم کا شکار ہے. انسان کو نشو و نما کو متاثر کرنے والے اس مرض کی علامات عموماً 2 سے 3 سال کی عمر میں ظاہر ہو جاتی ہیں. یہ بیماری مریض کی بات چیت اور سماجی میل جول سے متعلق دوسرے رویوں کو متاثر کرتی ہے. مختلف مریضوں میں اس کی علامات کی شدت مختلف ہو سکتی ہے. اگر امریکہ کی بات کریں تو 59 میں سے ایک بچہ اس مرض میں مبتلا ہے. پاکستان میں آگہی اور اس مرض کی تشخیص کے لیے ضروری مہارت کی کمی کے باعث بچوں کی ایک بڑی تعداد میں اس مرض کی تشخیص نہیں ہو پاتی. تاہم آٹزم سوسائٹی آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں ممکنہ طور پر 3.5 لاکھ بچوں کو آٹزم کا مرض لاحق ہے. پاکستان میں آٹزم سے متاثرہ افراد اور ان کے گھر والوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں، اس پر بات ذرا آگے چل کر. اس وقت بات کرتے ہیں البرٹ آئنسٹائن اور آئزیک نیوٹن کی. جی بالکل، وہی آئنسٹائن اور نیوٹن جن کا نام کا خطاب ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جو ذہین ہو. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کو آٹزم تھا؟ جی ہاں بالکل. کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کے سائنسدانوں کے مطابق دنیا کے یہ دونوں ذہین ترین افراد آٹزم سے متاثر تھے. اور یہ حقیقت آٹزم سے متاثرہ افراد کے بارے میں اس رائے کی تائید بھی کرتی ہے کہ یہ بھی انتہائی ذہین اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہو سکتے ہیں. تحقیق دانوں کا خیال ہے کہ شروع کے 7 سالوں میں آٹزم سے متاثرہ بچوں کو بہتر تربیت ملے تو وہ اپنی صلاحیتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عمر فاروق ہمیں لے جا رہے ہیں پشاور میں آٹسٹک بچوں کے لیے قائم ایک سینٹر میں. محمد موسیٰ کی عمر 14 سال ہے. انہیں کئی بار اسکول سے نکالا جا چکا ہے. موسیٰ کو آٹزم ہے. آٹزم نفسیاتی مسائل کا مجموعہ ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے اور توجہ مرکوز نہیں کر پاتا. اس کی حرکات اور سکنات میں ہم آہنگی نہیں ہوتی. جیسے اسکول میں میرا بیٹا 2 سال تک جاتا رہا لیکن اس نے وہاں کوئی لرننگ نہیں کی، بلکہ اسکول والے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. تو پھر میرے لیے اس وقت بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھا. مطلب میں روتی بھی رہتی تھی. مختلف اسکولوں سے اس کو جب ریجیکشن ہمیں فیس کرنی پڑی تو بہت زیادہ میں ڈپریس ہو گئی تھی. آٹزم سوسائٹی آف پاکستان کے مطابق ملک میں 3 لاکھ سے زائد بچے آٹزم میں مبتلا ہے. خیبر پختونخوا میں ایسے 70,000 بچے موجود ہیں، لیکن ان کی تعلیم و تربیت کے لیے صوبے میں کوئی مخصوص ادارہ موجود نہیں. پشاور کی معصومہ خان نے ایسے ہی بچوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور آٹزم اینڈ لرننگ ڈسیبلٹیز کے نام سے ادارہ قائم کیا. لیکن میری اپنی کزن کا ایک بچہ اس طرح سے تھا اور وہ بھی گریڈ 3 میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ تھا کہ کچھ ایریاز اس طرح کے تھے جیسے ریشنل ایبلٹی کا، میتھمیٹیکل پرابلم سالونگ کا، اس طرح کے جس میں اسے بہت زیادہ پرابلمس تھے. تو خیال آیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ لوں. اسی طرح سے ایک سینٹر میں جو ہے وہ آٹزم ریسورس سینٹر اسلام آباد میں اپلیکیشن دی سیکھنے کے لیے، اور ان کی ڈائریکٹرز جو ہیں انہوں نے اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. وہاں پہ سیکھا. سو آئی ہیو اسٹارٹیڈ دس سینٹر آف آٹزم فار آٹسٹک کڈس. اس سینٹر میں 24 بچے زیر تعلیم ہیں. یہاں ان کی جسمانی اور نفسیاتی تربیت بھی کی جاتی ہے. جن بچوں کے جس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں اسی طرح کا پلانر ان کے لیے ہمیں بنایا جاتا ہے. پھر جب وہ چیزیں اچیو ہو جاتی ہیں تو پلانر جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جاتا ہے. یہاں دور دراز علاقوں سے آنے والے بچوں کی ماؤں کو بھی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ گھر میں اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکیں. معصومہ خان کا یہ ادارہ پورے صوبے بھر میں پہلے آرٹسٹک بچوں کی ضروریات تو پوری نہیں کر سکتا، پھر بھی یہ ایسے بہت سے خاندانوں کے لیے امید کی کرن ضرور ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. پشاور میں اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والے ایک ادارے کی آٹزم سے متاثرہ افراد کے لیے کام پر عمر فاروق کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اس وقت کراچی سے ڈاکٹر زائرہ کھمانی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر زائرہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور کراچی میں آٹزم سمیت دوسرے نفسیاتی امراض کا علاج بھی کرتی ہیں.
ڈاکٹر زائرہ، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آٹزم سوسائٹی آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں بچوں کی ایک بڑی تعداد میں اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ طبی ماہرین میں اس کے لیے درکار ایکسپرٹیز کی کمی بتائی جاتی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جن کو غلط تشخیص کیا گیا ہو یا تشخیص ہوئی نہ ہو؟ بالکل اس طرح کے کافی کیسز آتے ہیں ہمارے پاس جس میں پیرنٹس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی ہے کہ آٹزم ہوتا کیا ہے، بلکہ جب وہ کلینیشنز کے پاس جاتے ہیں اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کو آٹزم ہے تو وہ خود حیران ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آٹزم کا مطلب کیا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جتنے میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، سکائٹرسٹ ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ان کو کورس پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر آٹزم کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے پاس خود کے پاس بھی اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ یہ جج کر سکیں کہ ویدر بچہ آٹسٹک ہے کہ نہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے کراچی میں کوئی اس طرح کا پروگرام ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم بچوں کو مطلب جو نئے کمنگ اپ ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں یا پروفیشنلز ہیں ان کو ڈیٹیل میں اس چیز کی تعلیم دی جائے. ہمارے پاس صرف ایک ہی ادارہ ہے کراچی میں، انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی، جو کہ چائلڈہڈ ریہیبلیٹیشن میں ڈگری کرواتا ہے، جس کے اندر آٹزم کے بارے میں ڈیٹیل میں جو ہے وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کراچی میں اور کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بات کی ایجوکیشن کے بارے میں کہ کیسے اس بارے میں ایجوکیشن نہیں پائی جاتی، معاشرے میں کیا منفی رویے ہیں جو کہ اس مرض کی تشخیص میں عموماً رکاوٹ بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچہ اگر 2.5 سال تک نہیں بول رہا ہوتا تو ہم وہاں پہ ماں باپ کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ میں بھی لیٹ بولا تھا، میں 4 سال کا تھا، میں 5 سال کا تھا تب میں نے بات کرنا شروع کی تھی، تو اس وجہ سے ان کا پروسیس جو ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. کئی قسطوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اتنے ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ ان کو سوسائٹی کا فیئر ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہ میرے بچے کو کچھ ہوا یا کوئی بھی پرابلم ہوگا تو گھر والے کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. میں نے بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جیسے ہی بچہ ڈائگنوز ہوا ہے آٹزم، آپس میں جو ہے پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی ہے یا سیپریشن ہو گیا ہے. کتنے صرف آٹزم نہیں اور بھی کوئی بھی ڈسیبلٹی اگر بچے میں پتہ چلتی ہے تو آپس کے ریلیشن شپس جو ہیں وہ کافی سفر کرتے ہیں. تو جی آپ نے بات کی کہ اس بارے میں یا اس کو جسے کہتے ہیں کہ اسٹگما جو اٹیچ ہے اس کے ساتھ، یہ بتائیے گا جب تعلیمی سطح پر اس بارے میں زیادہ موجود نہیں ہیں کورسز تو آگاہی پھر کیسے معاشرے میں پھیلے گی، اس کو نارملائز کیسے کریں گے؟ بالکل یہ بات آپ کی بالکل کریکٹ ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے لیے کچھ اسٹیپس لینے چاہیے. ہمیں ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے اس متعلق چھوٹے ایڈز کچھ بنانے چاہیے جو کہ اس آر میں دکھائے جائیں جب پیرنٹس جو ہمارے ایڈلٹس ہوتے ہیں اس وقت وہ موجود ہو ٹی وی کے سامنے، اور بار بار اس طرح کی اگر ویڈیوز یا شارٹ کلپنگز دکھائی جائیں گی تو آئی ایم شیور کہ اس سے جو ہے وہ زیادہ اویئرنیس ہوگی. ہاؤ ایور ان 3 سے 4 سال میں بہت بہتر ہے، تبدیلی آئی ہے، لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. اب لوگوں نے آبزرو کرنا شروع کر دیا ہے کہ یس دیر کڈز آر ڈفرنٹ، اور انہوں نے ڈاکٹرز کے پاس بھی جو ہے اپنے بچوں کو لے جانا شروع کر دیا ہے. بٹ اسٹل بہت سارے ہمارے ایسے رورل ایریاز ہیں یا کچھ جگہیں ایسی ہیں کراچی کے اندر جس میں لوگوں کو ابھی تک آٹزم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ کراچی سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ. امریکہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول کی تحقیق کے مطابق آٹزم کا مرض یہاں ہر نسل اور ہر زبان کے لوگوں میں ایک جیسا پایا گیا ہے. امریکہ میں آٹزم کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، اس کی ایک جھلک دکھا رہی ہیں صبا شاہ خان، ایک ایسی آٹسٹک امریکی لڑکی کی کہانی میں جو آج ایک کامیاب وکیل ہیں. ان سے ملنے چلتے ہیں فلوریڈا. Up here is Eli Manning, Dan Marino. ہیلی ماس کی دنیا میں رنگوں کی خاص اہمیت ہے. انہوں نے بچپن میں رنگوں سے کھیلنا شروع کیا. And how was that experience? It was awesome. I got to meet all sorts of famous people. اور آج بھی وہ اپنی زندگی کے بہت سے رنگوں سے اپنے ارد گرد کی دنیا بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. بچپن میں ہیلی دوسرے بچوں سے مختلف تھیں. I didn't start speaking until I was 4. 4 سال کی عمر تک میں بول نہیں سکتی تھی، لیکن میں 100 ٹکڑوں والے پزلز مکمل کر لیتی تھی. میں بہت روتی اور چیختی تھی، اور کتنی ہی بار ہمیں ریسٹورنٹ سے چلے جانے کے لیے کہا گیا اور لوگ تالیاں بجاتے تھے جب ہمیں جہاز سے اتارا جاتا تھا. ہیلی کو آٹزم ہے.
یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں انسان کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی. ڈاکٹرز نے ہیلی کی والدہ کو بتایا کہ ان کی بیٹی کبھی دوست نہیں بنا پائے گی, کبھی بغیر سہارے کے زندگی نہیں گزار سکے گی, اور اگر بہت خوش قسمت ہوئی تو شاید کوئی معمولی نوکری کر پائے. ہیلی کی ماں نے مایوس ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کے مرض کو سمجھنے کا فیصلہ کیا. میں جو کچھ بھی اس کے بارے میں جان سکتی تھی میں نے سیکھا, ہر کتاب پڑھی. ایک اسپیچ تھراپسٹ کی مدد اور اپنی محنت سے ہیلی کے والدین نے انہیں بولنے سے لے کر اپنے تمام کام خود کرنا سکھائے, اور یوں ہیلی نے اپنے بارے میں تمام اندازے غلط ثابت کر دیے. وہ امریکہ کی پہلی ایسی وکیل ہیں جس نے خود کو آٹسٹک ڈکلیئر کیا ہے. آٹزم کی وجہ سے میرا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے. بہت سے آٹسٹک بچے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے رنگ استعمال کرتے ہیں. ہیلی کے والدین نے انہیں پرسکون اور خوشگوار ماحول دینے کے لیے اپنا گھر رنگوں سے بھر دیا, اور ہر وہ چیز جو انہیں پریشان کرتی تھی ان کی زندگی سے دور کر دی, اور ان کے لیے کئی مرتبہ اسکول بھی بدلا. ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی, ہمیں اپنی بیٹی کی پرورش کرنا تھی. ان قربانیوں کے لیے ہیلی ان کی شکر گزار ہیں. انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتی ہوں, چاہے میری کارکردگی دوسروں کے معیار سے مختلف ہو. ہیلی کے والدین کے مطابق ہر بچہ مختلف ہے, اور اگر بچے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی خاص ضرورت کے مطابق سہولیات, اعتماد اور حوصلہ افزائی دی جائے تو کوئی بھی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے. ہیلی کے نام کا مطلب ہیرو ہے, اور اپنے نام کی طرح وہ اپنے آرٹ اور پیشے کے ذریعے آٹزم کی آگاہی پھیلا رہی ہیں. ہیلی نے آٹزم کا سامنا کرنے والے طالب علموں کے لیے کتابیں لکھی ہیں. وہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے آٹزم فاؤنڈیشن کے لیے فنڈز بھی جمع کرتی ہیں. آٹزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی انہی کوششوں کے لیے انہیں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور اداکارہ جینیفر لوپیز کے ساتھ ایوارڈ بھی دیا گیا. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, پارکلینڈ, فلوریڈا. لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس میں درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے. تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر. آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. داعش نے اپنے گروپ کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد ابو ابراہیم الہاشمی القریشی داعش کے نئے حلیفہ بن گئے ہیں. امریکہ کے خصوصی فوجی دستوں نے ہفتے کی شام کے شمال مغربی علاقے میں بغدادی کے ٹھکانے کا کھوج لگا کر اس پر حملہ کیا تھا. اطلاعات کے مطابق بغدادی بھاگ کر ایک سرنگ میں گھس گئے اور پھر خودکش جیکٹ کا دھماکہ کر کے خود کو ہلاک کر دیا. ابو بکر البغدادی نے سن 2014 میں اس وقت اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا جب داعش نے شام اور عراق کے وسیع علاقے پر اپنا تسلط جما لیا تھا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں تیل کے ذخائر کی حفاظت کو اپنی اعلیٰ ترجیح بنا لیا ہے, اور اس لیے انہوں نے کچھ فوجی دستے ترکی کی سرحد کے ساتھ واقع علاقے میں تعینات کر دیے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ تیل کے ذخائر کو داعش سے بچانا چاہتا ہے, لیکن وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق تجزیہ کار تیل کے ذخائر پر صدر کی توجہ کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. یہ کرد شام میں امریکہ کے ساتھ چھوڑنے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, اور ترک فورسز کی پیش قدمی کے تناظر میں صدر ٹرمپ کے فیصلے پر بھرپور تنقید کر رہے ہیں. مگر اب صدر کے حکم پر امریکی فوجی دستوں نے مشرقی شام میں تیل کے ذخائر کی حفاظت کے لیے گشت شروع کر دی ہے. آپ کو معلوم ہے تیل متعدد وجوہات کی بنا پر بہت قیمتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس سے داعش کو تقویت ملی, اور دوسرا یہ کہ اس سے کردوں کی مدد ہوتی ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہ کردوں کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اس سے ہمیں مدد مل سکتی ہے کہ ہم بھی کچھ تیل حاصل کر سکیں, اور میرا ارادہ ہے کہ شاید ایکزون موبل یا کسی اور بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جائے جو وہاں جا کر مناسب انداز میں کام کر سکیں. امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے پالیسی میں تبدیلی کی مزید وضاحت کی. ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں تیل کے ذخائر تک داعش کی پہنچ ناممکن بنا دیں کہ وہ ایسے وسائل تک رسائی حاصل نہ کر سکیں جو ممکنہ طور پر انہیں خطے میں حملہ کرنے کے قابل بنائے یا پھر یورپ اور امریکہ پر حملے کر سکیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کچھ برس پہلے تک دولت اسلامیہ پر انحصار کر رہی تھی.
جب داعش شام اور عراق کے ایک بڑے حصے پر قابض تھی، اس وقت وہ تیل کے ذخائر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی تھی، نہ صرف اپنی عسکری کارروائیوں کے لیے بلکہ اسمگل کرنے کے لیے بھی۔ لیکن بیشتر تجزیہ کار اس خیال کو مسترد کرتے ہیں کہ امریکی کمپنیاں شامی تیل کو استعمال کر سکتی ہیں۔ امریکی تیل کمپنیوں کو وہاں کام کرنے میں متعدد عملی دشواریوں کا سامنا ہوگا، جن میں قانونی اور عملی مشکلات شامل ہیں۔ یہ آسان نہیں ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیف کولگن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کم از کم اسامہ بن لادن تک دہشت گرد غلط دعویٰ کرتے رہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں صرف اس لیے ملوث رہتا ہے تاکہ خطے کے ملکوں کے تیل پر قبضہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ کا یہ تازہ بیان اسی بیانیے کو تقویت دیتا ہے جو امریکی شہریوں کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لوری بلینک کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ جنگ کے ایک فرسودہ نظریے کی وجہ سے تیل پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ اس نوعیت کی دلچسپی میرے خیال میں جنگ کے ایک قدیم نظریے پر مبنی ہے جو اب وجود میں نہیں رہا، یعنی فتح پانے کا نظریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں، آپ فتح کرتے ہیں اور آپ سب کچھ لے جاتے ہیں، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ شام کے تنازع میں روس، کردوں اور ایرانی جنگجوؤں کے ملوث ہونے کی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں کہ اب تیل کے کنٹرول کے لیے مقابلہ شروع ہوگا۔ سنڈی سین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ البغدادی کی ہلاکت سے کیا داعش کی کمر ٹوٹی ہے؟ کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شام میں فتح حاصل ہوئی یا یہ خطرہ بھی ٹلا نہیں؟ یہی سوالات کیے ہمارے ساتھی ندیم یعقوب نے امریکہ میں مشرق وسطی کے ماہر نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر میکس ابراہم سے۔ After the elimination of Abu Bakr, داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی کے ہلاکت سے کیا اس گروہ کی دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی؟ جب بغدادی زندہ تھا تب بھی اس کا تنظیم پر اثر رسوخ بہت کم تھا۔ اس کا نچلی سطح پر جنگجوؤں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا اور وہ ان کے حملوں کو نہیں روک سکتا تھا۔ داعش ایک ایسی یونیورسٹی کی طرح ہے جس میں داخلے کے لیے کوئی اہلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی اس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ البغدادی دنیا بھر میں عام شہریوں پر حملوں کی حمایت کرتا تھا، تو اس کے خاتمے سے تنظیم کی کارروائیاں کرنے کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ دولت اسلامیہ اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے ہی تشدد کر رہی تھی، تو تشدد کی نوعیت میں فرق نہیں آئے گا۔ پہلے تو صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ شام سے فوجی دستوں کو واپس بلا رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد یہ اعلان ہوا کہ انہیں تیل کی تنصیبات کی حفاظت کے لیے تعینات کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی تیل کی وجہ سے یہ فیصلہ بدلا گیا؟ میں شام میں صدر اوباما اور صدر ٹرمپ کی پالیسی کا بڑا ناقد رہا ہوں۔ دونوں شام کے بارے میں کنفیوز رہے ہیں۔ دونوں کا پہلا مقصد وہاں دہشت گرد گروہوں کے خلاف لڑنا اور پھر اسد حکومت کو کمزور کرنا یا گرانا تھا۔ امریکہ نے پہلے اسد حکومت کو کمزور کرنے کے لیے عسکریت پسندوں کی امداد کی۔ اب صدر ٹرمپ نے عسکریت پسندوں کو امداد بند کر دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکہ کو صرف دہشت گرد گروہوں اور داعش کے خلاف ہی کارروائیاں کرنی چاہیے تھیں۔ بیانیے کی خاطر امریکہ فوجی دستوں کی موجودگی کو تیل سے جوڑ رہا ہے، مگر اصل میں یہ ایران کے اثر رسوخ سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ کیا ترکی نے کردوں کے حوالے سے امریکی خدشات دور کر دیے ہیں؟ ترکی شروع ہی سے دولت اسلامیہ کی حمایت کر رہا ہے، کیونکہ خلافت کے قیام کے لیے جب اکثریت پسند شام اور عراق آئے تو وہ ترکی کے راستے ہی وہاں پہنچے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عالمی برادری بھی اسد حکومت کو گرانے میں اتنی پرجوش تھی کہ اس نے بہت سے عسکریت پسند گروہوں کو امداد فراہم کی۔ اب ترکی انہی باغی گروہوں کو مدد فراہم کر رہا ہے، مگر اب عالمی برادری اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ وہ کردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اسد حکومت پہلے سے مضبوط ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بیانیہ بدل گیا ہے اور امریکہ اب کردوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتا ہے۔
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हांगकांग में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में एक चाकू बरदार शख्स ने हमला करके कई लोगों को जख्मी कर दिया। खबरसा इदारे AP के मुताबिक इतवार को होने वाले मुजाहरों के दौरान एक शख्स ने 3 लोगों को चाकू के वार से जख्मी किया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इस शख्स ने एक मकामी सियासतदान के कान को अपने दांतों से चबा डाला, जिससे वो लहूलुहान हो गए। हमलावर की एक वीडियो भी सामने आई है, जो मुख्तलिफ मकामी TV चैनल्स पर भी नशर की गई। वीडियो में हमलावर को हांगकांग के एक ज़िले काउंसिलर का कान चबाते हुए देखा जा सकता है। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक हमलावर ने लोगों को निशाना बनाते हुए कहा कि हांगकांग चीन का हिस्सा है। अलबत्ता बाद में हमलावर को हजूम ने पकड़ लिया और पुलिस की आमद से पहले उस पर शदीद तशद्दुद किया। एफिल टावर फ्रांसीसी इनकलाब और जदीद इंडस्ट्रियल फ्रांस की याद में बनाया गया था। पेरिस में मौजूद सयाहों की बहुत बड़ी अट्रैक्शन के बारे में चंद दिलचस्प हकायक जानते हैं असदुल्लाह खालिद की इस रिपोर्ट में। यूरोप में सबसे ज्यादा सयाहों का रश आपको दरिया सैन के किनारे खड़े इसी टावर के इर्द गिर्द मिलेगा। तकरीबन 2 साल में तामीर होने वाले दुनिया के इस अजूबे की तामीर का सेहरा फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर गुस्तावो आइफल को दिया जाता है। ये मीनार दुनिया में फ्रांस की सनती ताकत के मुजाहरे के लिए 1889 में इनकलाब फ्रांस की 100 साला तकरीबात के मौके पर खास तौर पर बनाया गया था। आपको सुबह से रात 12 बजे तक इसके अतराफ में दुनिया भर से आए हुए सयाह नजर आएंगे। हाँ देख रही हो आप जाओ। डॉक्टर अश्विन अपनी बीवी के साथ यूरोप घूमने आए हैं। क्योंकि ये बहुत फेमस है, अभी तक इसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन आज देखने को मिला तो पता चला कि इट्स सो नाइस। पेरिस तो दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर है ही, और जैसा देखा समझा था बहुत अच्छा लगा और आगे और आना चाहेंगे। आईफिल टावर की 108 मनाजिल हैं। सयाहों के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। तकरीबन आधी रात तक खुले इन तीनों लेवल्स पर आपको हर वक्त गहमा गहमी नजर आएगी। 19वीं सदी में बनने वाला 300 मीटर ऊंचा आईफिल टावर इस वक्त यूरोप का महंगा तरीन मॉन्यूमेंट है। तकरीबन 70 लाख लोग हर साल इसे देखने आते हैं और ये पेरिस की इकोनॉमी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्रीब्यूट करता है। Eiffel Tower, I think, because the view of... मैं तीसरी बार पेरिस आया हूँ, लेकिन आईफिल टावर पहली बार आया हूँ। ये बहुत हसीन मंजर है। ये बेहतरीन वक्त है यहाँ आने का। रात को आईफिल टावर से व्यू बहुत अच्छा है। इस मीनार की तामीर के वक्त पेरिस के इंजीनियर्स और एक खास तबके ने इसकी मुखालफत में कोई कसर उठा नहीं रखी। कहा गया कि ये पेरिस को बदसूरत और गैर महफूज कर देगा। इब्तिदा में मंसूबा था कि इसे 20 साल बाद हटा दिया जाएगा, लेकिन अवाम में इसकी मकबूलियत के बायस इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अब यही आईफिल टावर पेरिस की पहचान है। आज आपको इसी टावर को अपने बैकग्राउंड में लिए हजारों लोग तस्वीरें बनाते नजर आते हैं। असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेरिस, फ्रांस। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ एरब अब्बासी को दीजिए इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें